آج کے اب جو ایام آنے والے ہیں، اللہ کی رضا کو پانے کا ایک عمل ہمارے قریب آ رہا ہے، اس کے حوالے سے تھوڑی سی بات کروں۔ اللہ جل شانہ کی محبت کو حاصل کرنا، اس کی پہچان اللہ کی راہ میں قربانی کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قربانی والے دن، یوم النار والے دن، ابن آدم کا سب سے بڑا عمل، فضیلت والا عمل، اس دن جانور کی قربانی کرنا اور اس کے خون کو بہانا۔ اللہ رب العالمین نے ساری کائنات کو انسانوں کے لیے بنایا ہے، انسان کو کائنات کے لیے نہیں بنایا۔ انسان، ساری مخلوق، جتنی بھی مخلوقات اور کائنات کی چیزیں ہیں، یہ انسان کی ضرورت کے لیے بنائی ہے۔ قرآن نے خود فرمایا، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہ اللہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی ساری چیزیں تمہارے نفع کے لیے پیدا فرمائی۔ چاند ہمارے فائدے کے لیے، سورج ہمارے فائدے کے لیے، ہوا ہمارے فائدے کے لیے، آگ ہمارے فائدے کے لیے، پانی ہمارے فائدے، یہ بڑی بڑی اللہ تعالی کی مخلوقات ہیں۔ اور یہ مخلوقات بھی ہیں، یہ ہوا، پانی، آگ، یہ مخلوقات اللہ کے لشکر بھی ہیں۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، تمہارے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ حدیث شریف میں آتا ہے، اگر اللہ جل شانہ اپنے خزانہ ہوا میں سے ایک اونٹ کے ناک کے سوراخ کی بقدر سوراخ اس دنیا کی طرف کھول دیں، اس دنیا میں کوئی عمارت، کوئی پہاڑ، کوئی درخت یہاں صحیح سالم نہ بچے، سارا کا سارا یہ جہان اڑ کر فنا ہو جائے، اگر اونٹ کے ناک کی بقدر اس خزانہ ہوا سے اپنے اس کو کھول دے۔ یہ اللہ جل شانہ کی بڑی بڑی مخلوقات، قدرت کی نشانی، اور احادیث میں ان کی طاقتوں کو بھی بیان فرمایا گیا، لیکن اس کے بیان کا اس وقت موقع نہیں۔ اللہ جل شانہ نے سارے جانور، چوپائے، درخت، کھیتیاں، زمین، آسمان، سورج، چاند، دریا، نہریں، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے انسان کی خدمت کے لیے بنایا۔ انسان ان میں سے کسی کی خدمت کے لیے نہیں ہے، کسی کی خدمت کے لیے مقصودی طور پر نہیں، ساری چیزوں کو انسان کے کام میں لگایا، اور یہ ساری کی ساری چیزیں ایسی ہیں، انسان ہر وقت ان میں ہر چیز کا محتاج ہے، لیکن ان میں سے کوئی چیز بھی انسان کی محتاج نہیں۔ یہ ساری چیزیں جتنی بھی دنیا میں موجود ہیں، اس باریک بات کو سمجھ لیں تو قربانی کے حوالے سے بہت سارے شبہات کا حل ہو جائے گا، سوالات دماغ سے نکل جائیں گے، خاص طور پہ جو اس وقت روشن خیال دنیا کی طرف سے شبہات پیش کر کے شکوک و شبہات ڈالے جاتے ہیں۔ جتنی بھی مخلوقات ہیں، چاند، سورج، ستارہ، ہوا، چوپائے، جانور، یہ سارے کے سارے انسان ان سب کا محتاج ہے، یہ ان میں سے کسی کے بھی محتاج نہیں۔ انسان اگر ختم ہو جائیں، سورج کا کوئی نقصان نہیں، بڑے سے بڑے بادشاہ چلے گئے، سورج کو کوئی اثر نہیں ہوا، نہ چاند کی صحت پر کوئی اثر، نہ ستاروں کا، سارے انسان ختم ہو جائیں، ستاروں کا کوئی نقصان نہیں، سارے انسان ختم ہو جائیں، سمندروں کا کچھ بھی نقصان نہیں، سارے کے سارے دریا ختم ہو جائیں، سارے کے سارے انسان ختم ہو جائیں، دریاؤں کا، پہاڑوں کا، چوپایوں کا، گھر، کسی کا کوئی نقصان نہیں، جنگل کے جانوروں کا نقصان نہیں، حشرات الارض کا کوئی نقصان نہیں۔ آپ میری بات کی تصدیق کرتے ہی نہیں کرتے؟ اگر انسان ختم ہو جائے تو بتائیے ان میں سے کسی چیز کا بھی کوئی نقصان ہوتا ہے جی؟ اگر انسان ختم ہو جائے، مکان کا کوئی نقصان ہوتا ہے جی؟ اگر انسان ختم ہو جائے، اس کی گاڑی کا کوئی نقصان ہوتا ہے جی؟ یہ گاڑی بھی بے چین ہو کے فنا ہو گئی، ایسا کبھی دیکھا آپ نے؟ انسان ان سب چیزوں کا محتاج ہے، کیونکہ اللہ نے ان کو خادم بنایا ہے انسان کے لیے۔ یہ ساری چیزیں انسان کی محتاج نہیں، انسان ان کا محتاج۔ اگر یہ چیزیں ختم ہو جائیں، انسان بے چین ہو جائے، اگر سورج نہ ہو تو انسان کا بہت بڑا روزگار کا دروازہ بند ہو جائے، اس کے لیے فصلیں پکنا بند ہو جائیں جو اللہ نے سورج کے اندر فوائد رکھے، اس کے لیے روشنی کا سامان بند ہو جائے،
چاند ختم ہو جائے، انسان کی بہت ساری ضروریات پیدا ہونا بند ہو جائے، ستارے ختم ہو جائیں، انسان کی ضروریات بند ہو جائیں، دریا اور پانی نہ رہے، انسان بھی ختم ہو جائے، زمین نہ ہو، انسان بھی ختم ہو جائے، چوپائے نہ ہو، انسان بھی ختم ہو جائے، یہ نباتات نہ ہو، انسان بھی ختم ہو جائے، تو یہ ساری کی ساری انسان کے بغیر رہ سکتی ہیں، لیکن انسان ان میں سے کسی چیز کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ یہ بات آپ تسلیم کرتے نہیں؟ اللہ جل شانہ نے کائنات میں جو چیز بھی بنائی ہے اس کے وجود کی کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہے، نہیں کوئی چیز نکمی زمانے میں، نہیں کوئی چیز نکمی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی حکمت موجود ہے۔ ان ساری چیزوں کی حکمت تو میں نے بتا دی۔ یہ ہوائیں انسان کے لیے، یہ جانور انسان کے لیے، یہ دریا انسان کے لیے، یہ سورج انسان کے لیے، یہ ساری چیزیں اور اللہ تعالی نے اس کی خدمت کے لیے بنائی۔ اگر ان سے یہ مقصد حاصل نہ ہو تو کہا جاتا ہے یہ چیزیں بیکار ہو گئی۔ اگر کسی درخت کے اوپر آم لگے ہوئے ہوں، آپ جاگ رہے ہیں جی؟ میرے سوال کا جواب دینا تاکہ آپ اگلی اہم بات کو سمجھ جائیں۔ اگر درخت کے اوپر آم لگے ہوئے ہوں اور آم پک جائیں اور انسان توڑ لے اور گھر میں اس کو کھا لیے جائیں تو ہر شخص یہی کہتا ہے کہ آم کا درخت کام میں آ گیا اور اس کا مقصد پورا ہو گیا، یہی کہتے نہیں کہتے؟ اور اگر درخت پہ لگے وہ آم سارے کے سارے گل جائیں، سڑ جائیں، انسان نہ کھا سکے تو کہتے ہیں جی اس درخت کے پیدا ہونے کا فائدہ کچھ نہیں۔ اسی طرح نباتات، اگر نباتات ساری کی ساری اس کو کاٹ لیا جائے اور انسان کے کام آ جائے تو نباتات فائدے مند، اگر گل سڑ جائیں تو نباتات بیکار۔ ایسی ہے جی؟ گاڑی انسان کے کام آ جائے تو فائدہ مند، اور اگر اس کے کام نہ آئی تو اس کے لیے کوئی فائدہ مند، گاڑی بیکار، نباتات بیکار، اسی طرح سبزیاں بیکار، جانور جتنے بھی اللہ نے پیدا کیے مویشی کھانے پینے کے لیے، اگر اس کے دودھ میں اور اس کے گوشت میں کام آ جائیں تو فائدہ مند، اگر کام نہ آئے تبھی موت، مر گئے، گل سڑ گئے، ختم ہوئے تو وہ جانور فائدہ مند نہیں۔ جس طرح سبزیاں، جس طرح اناج زمین پہ پڑی پڑے سوکھ جائیں تو کہتے ہیں بیکار ہو گئی، اگر جانور بھی پڑے پڑے سوکھ جائیں اور مر جائیں، انسان کے کام نہ آئے، نہ گوشت کے اعتبار سے، نہ سواری کے اعتبار سے، نہ اون کے اعتبار سے، نہ دوسرے منافع کے اعتبار سے، نہ دودھ کے اعتبار سے، تو وہ جانور بھی بیکار سمجھے جائیں گے کہ بیکار چلے گئے، اپنے مقصد کو پورا نہیں کر پائے۔ اگر وہ جانور کٹا اور ذبح ہوا اور انسان کے گوشت میں کام آ گیا تو یہ ایسے ہی ہے جیسے آم درخت سے کٹے اور انسان کے کام آ گئے۔ نباتات اور اناج کھیتوں سے کٹا اور انسان کے کام آ گیا تو جانور کا ذبح ہو جانا، جانور کا کٹ جانا، یہ مقصد کو پورا کرنا ہے، اس کو ضائع کرنا یا اس کے ساتھ ظلم کرنا۔ جس طرح آموں کو کاٹ لینا یا فصلوں کو کاٹ لینا یہ درختوں کے ساتھ، وہاں کی زمین کے ساتھ یا نباتات کے ساتھ ظلم نہیں، اسی طرح جانور کو جن مقصد کے لیے پیدا کیا گیا اس مقصد میں وہ کام میں آ جائیں تو اس کو ظلم نہیں کہا جائے گا، بلکہ یہ کہا جائے گا ان جانوروں نے اپنے مقصد کو پا لیا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کے قانون فطرت، اس میں بھی خوب غور کریں۔ ایک بات یہ ذہن میں رکھیے، پھر دوسری بات بھی ذہن میں رکھیں، پھر ایک نتیجہ نکلے گا، وہ ہمارا مقصود ہوگا۔ یہ بات ذہن میں بیٹھ گئی۔ دوسری بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر ادنا چیز کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ اعلیٰ کے لیے قربان ہو جائے۔ ہر ادنا چیز کس لیے بلا؟ وہ اعلیٰ کے لیے یہ قربان ہو جائے۔ اینٹ ادنا ہے لیکن اینٹ مقصود نہیں، اینٹ کی اصل مقصد یہ ہے کہ اس سے دیوار اور مکان بن جائے۔ اگر اینٹ پڑی رہے اور اپنے اعلیٰ مکان میں قربان نہ ہو تو اینٹ بے مقصد ہے، لیکن اگر وہ اینٹ اعلیٰ کی طرف قربان ہو جائے اور اپنا وجود ختم کر کے مکان بن جائے اور دیوار بن جائے تو ہم خوش ہوتے ہیں یا ناراض ہوتے ہیں؟ بھئی اینٹ کام میں آ گئی، ہمیں اعلیٰ چیز اس سے حاصل ہو گئی۔ تو ہر ادنا اللہ تعالیٰ نے کائنات میں جو پیدا کیا ہے وہ اس مقصد کے لیے کہ وہ اعلیٰ کے کیا ہے؟ کام میں آئے۔ اینٹ اس لیے ہے کہ دیواریں بن جائیں،
لکڑیاں اس لیے ہیں، اگر لکڑیاں درختوں میں ہیں، ہم نے درخت لگائے کیکر کے، شیشم کے یا برماٹک اعلیٰ سے اعلیٰ قیمتی یا بیار وغیرہ کا درخت ہے، اگر اس سے دروازے بنا لیے اور فرنیچر بنا لیے، ناراض ہوں گے جی، درخت بیچارہ کٹ گیا۔ ہم سب خوش ہوتے ہیں کہ درخت کا مقصد پورا ہو گیا، یہ ادنا چیز اعلیٰ میں قربان ہو گئی۔ ادنا کس میں قربان ہوئی؟ تو ہر اعلیٰ ادنا کے قربان کرنے کے لیے اللہ جل شانہ نے پیدا کی ہے، اور وہ اپنے مقصد کو پا جاتی ہے اگر وہ قربان ہو جائے۔ اور اعلیٰ پر قربان کرنے کے لیے اگر ادنا کو توڑنا بھی پڑے ہم دریغ، اس کی شکل بگاڑنی بھی پڑے ہم دریغ، اگر ہمیں دیوار سے یا پتھروں سے یہ سنگ مرمر سے خوبصورتی حاصل کرنی ہے یا دیوار سے اینٹ بنانی ہے، اگر ہم اینٹ کو توڑنا چاہیں کوئی مستری کو روکے گا جی؟ ہم بلکہ اس کو کہیں بھائی توڑ کے لگاؤ ذرا، اس کو اور اچھا کر لو، حالانکہ اس کو 2 ٹکڑے کر دیا۔ اینٹ کو توڑا، اس کی شکل بگاڑ دی، پتھر کو توڑا، اس کی ٹائل کی شکل بگاڑ دی، لیکن یہ منظور اس لیے ہے کہ ہمیں اس سے کیا چیز حاصل ہو رہی؟ اس سے اعلیٰ چیز حاصل ہو رہی۔ اسی طرح جتنے بھی جانور اللہ جل شانہ نے پیدا کیے ہیں، وہ اس سے اعلیٰ انسان کے پر قربان ہونے کے لیے پیدا کیے۔ سارے جانوروں کو اللہ نے، جو حلال جانور ہیں وہ کس لیے پیدا کیے؟ حلال کی بات کر رہا ہوں، باقیوں کی مصلحتیں اس کو پیدا کرنے والا جانتا ہے۔ بس اتنی بات ذہن میں رکھیے جو اقبال مرحوم نے فرمائی، نہیں کوئی چیز نکمی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں۔ وہ خالق کی بہتر جانتا ہے کہ اس کے پیدا کرنے میں کیا حکمتیں ہیں۔ تو یہ جانور اپنے دودھ میں انسان کے کام آئیں جب تک وہ دودھ کے قابل ہیں، اپنے اون میں اور صوف میں یعنی وول میں کام آئیں انسان کے جب تک ان پر وول، اون اور بال ہیں، تو یہ مقصد کو پورا کر رہے ہیں، یہ ادنا اعلیٰ پہ قربان ہو رہا ہے۔ اور یہ اپنی گوشت کو انسان کے لیے پیش کر دیں اور ذبح ہو جائیں تو انہوں نے مقصد کو پورا کیا ہے۔ اور جو چیز ادنا اعلیٰ پر قربان ہو جائے اس پر کسی کو بھی ملامت کا حق، اگر وہ جانور پڑا مر جائے تو افسوس کرنا چاہیے کہ مقصد کو نہیں پا سکا، لیکن اگر وہ ذبح ہوا اور اپنے اعلیٰ پر قربان ہو گیا تو مقصد کے مطابق چلا، فطرت کے مطابق چلا، جو اللہ تعالیٰ نے فطرت کا اصول بنایا تھا، یہ ادنا اعلیٰ پر قربان ہوا۔ اس پر کسی کو بھی، کسی فلسفی کو، کسی کو بھی عقل کی روح سے بھی اعتراض کرنے کی اجازت نہیں۔ یہ ساری چیزیں تو اعلیٰ پہ قربان ہوں گی، اور انسان ان میں سے کسی کے لیے نہیں۔ تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، پھر انسان ایک ہی مقصد کے لیے باقی رہ جاتا ہے، وہ اپنے سے اعلیٰ یعنی خالق کے لیے پیدا کیا ہے۔ وہ کس کے لیے پیدا کیا گیا ہے؟ وہ خالق کے لیے پیدا۔ یہ انسان اپنے سے اعلیٰ پر اگر قربان ہو گیا تو یہ انسان کام میں آیا، اگر یہ اعلیٰ سے منہ موڑ کر ادنا کی طرف گھسا، یہ انسان گل گیا اور سڑ گیا اور بیکار چلا گیا، اس کی پیدائش کا مقصد پورا نہیں ہوا۔ اسی کو قرآن نے فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ہم نے کس لیے پیدا کیا؟ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ۔ کیا تم لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا؟ یہ انسانوں کو انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم نے تو خلیفہ بنایا ہے، اپنے احکامات کو زمین پر نافذ کرنے کے لیے اس کو نائب بنا کر ایک بڑا منصب عطا کر کے بھیجا ہے، یہ ہمارا خلیفہ ہے، خلیفۃ اللہ فی الارض ہے۔ اس کا کام زمین میں اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، اس کا کام نمازیں قائم کرنا، اس کا کام زکاتوں کے نظام کو قائم کرنا، اس کا کام امر بالمعروف یعنی نیکی کی تلقین کرنا اور لوگوں کو برائیوں سے باز رکھنے کی تلقین کرنا، یہ اس کا کام ہے، یہ اس کی پیدائش کا مقصد ہے، اس کو خلیفہ بنانے کا مقصد ہے۔ انسان اس مقصد کے لیے اگر یہ اپنے اعلیٰ کے ان احکام اس کی عبادت نہ کرے تو یہ انسان نہیں رہتا۔ جس طرح وہ جانور بیکار اور گلا ہوا اور مردہ، اسی طرح یہ انسان بیکار، اس لیے اس کے خالق اللہ نے، انسان کے خالق اللہ جل شانہ نے اس انسان کے بارے میں فرما دیا کہ یہ انسان، یہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں، یہ جتنے زمین پر چوپائے چلتے ہیں
ان چوپایوں میں سب سے زیادہ جو برا چوپایا ہے یہ انسان ہے. اس لیے کہ سارے چوپائے ہم نے جس مقصد کے لیے وہ مقصد پورا کر رہے. اونٹ کو جس مقصد، آج تک کسی اونٹ نے بغاوت کی ہو میں قربان نہیں ہوں گا یا اونٹوں نے ہڑتال کی ہو، ایسا ہوا جی؟ کتنے اونٹ قربان ہوتے ہیں اتنے بڑے طاقتور ہونے کے باوجود؟ کتنی گائے اور بیل اللہ کی راہ میں قربان ہوتے ہیں اتنی بڑی طاقت کے باوجود، اپنا سر نیچے ڈالتے ہیں. وہ ایک چھوٹے سے بچے کے سامنے لکڑی کی پنجالی میں سر ڈال کے ہل چلا رہے ہوتے ہیں. ایک چھوٹا سا بچہ مہار تھامے 100 اونٹوں کا قافلہ لے کر جا رہا ہے، اس کے سامنے یہ سر نگو ہیں. یہ ایسے نہیں کسی نے حکم دیا کہ ان کے سامنے سر نگو ہو جاؤ. لیکن اس انسان کو جس کو عقل سے نوازا، جس کو احسن تقویم میں سب سے خوبصورت پیدا کیا، جس کو فرمایا ان اللہ تعالی خلق آدم علی صورتی، اس کو ہم نے اپنی صورت پہ بنایا، جس کو اتنا بڑا شرف اپنا خلیفہ بنایا، اپنی صورت عطا فرمائی، روح اس میں اپنی ڈالی، قل الروح من امر ربی، اپنا نائب بنایا، ان اعزازات سے بخشا. اور یہ اللہ جل شانہ کے سامنے جھکنے کے لیے، اس کی فرمانبرداری، اس کے احکامات کے لیے فرمانبرداری کے لیے تیار نہیں. اس نے اپنے مقصد تخلیق کو کھو دیا. جب یہ مقصد تخلیق کو، میرا آپ سے ایک سوال ہے، دو چیزیں اللہ نے پیدا فرمائی، ایک کا الگ مقصد، ایک کا الگ مقصد. ان میں سے ایک چیز مقصد کو پورا کر رہی، دوسرا پورا نہیں کر رہی، بغاوت کر رہی. ان دونوں میں سے اچھی کون سی ہے جی؟ بتائیے جی. جو مقصد کو پورا کر رہی. جو مقصد کو پورا نہیں کر رہی وہ اچھی نہیں، وہ بری ہے. تو جو جانور اللہ نے پیدا فرمائے جس مقصد کے لیے وہ مقصد پورا کر رہے ہیں، اس لیے اللہ کی نظر میں اچھے ہیں. اور کافروں کے بارے میں فرما دیا یہ کافر چوپایوں کی طرح ہیں اور چوپایوں سے بھی بدتر ہیں، کیونکہ یہ اپنے مقصد کو پورا نہیں کر رہے. اللہ جل شانہ نے انسان کو اس لیے بنا، تو ہر چیز، ہر جانور کو اس لیے پیدا کیا کہ انسان کے کام میں آ جائے. تو قربانی اس بڑے مقصد کے اظہار کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا عمل عطا فرمایا جو شروع سے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور اس کی نیابت کے طور پر آگے اس امت میں یہ جاری ہوا. یہاں ایک بات، وقت بھی ختم کی طرف جا رہا ہے، بات کو ختم بھی کرنا ہے، لیکن بات بڑی اہم ہے اس لیے عرض کر دوں. یہ جو جانور اللہ جل شانہ نے ذبح کرنے کا حکم فرمایا، یہ اس قربانی کے نشانی اور یاد کے طور پر ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے فرمایا تھا کہ بیٹے کو ذبح کرو. یہ اس کی کیا مقام ہے؟ یہ اس کے طور پر. حضرت ابراہیم چلے گئے مینا میں، وہ واقعہ مشہور ہے، تمام مسلمان جانتے ہیں. بیٹے کو ذبح کرنے کا پورے اخلاص سے ارادہ کیا، چھری چلائی، لیکن چھری بیٹے پر نہیں چلی، مینڈے پر چلی. اللہ نے اس کے بدلے میں جنت کا ایک مینڈا عطا فرما دیا، اور یہ بھی فرما دیا ہم نے آپ کے دل کے صدق کو جانا، آپ نے پوری اخلاص سے پورے دل کے یقین کے ساتھ قربانی کی، ذرا بھی شک و شبہ نہیں تھا. بیٹا بھی کامیاب اور باپ بھی کامیاب، حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام بھی، سیدنا ابراہیم علیہ السلام. اور اس کے بدلے میں کیا عطا فرمایا؟ اصل حکم بیٹے کی قربانی، لیکن اللہ جل شانہ بطور فدیہ اس کو بدل دیا مینڈے کی قربانی سے. تو اس مینڈے کی قربانی میں وہی ثواب عطا فرمایا جو بیٹے کی قربانی پر نصیب ہونا تھا. جو بیٹے کی قربانی پر، وہ اللہ ہے، وہ خالق ہے، وہ جو چاہے حکم فرمائے. انہوں نے حکم دیا، میرا حکم ہے بیٹے کو قربان کرو. حضرت ابراہیم علیہ السلام اسلمت لرب العالمین، اللہ کے سامنے فوراً جھک گئے، حکم کو مانا اور بیٹے کو قربان کرنے کا ارادہ کر لیا کہ میرے مولا کا حکم ہے. لیکن اللہ جل شانہ نے اس کو بدل دیا. تو جو بیٹے کی قربانی پر، اتنی بڑی عظیم الشان قربانی پر ثواب ملنا تھا، وہ ثواب ان کے اخلاص کی وجہ سے اب کس کی قربانی پہ ملا؟ مینڈے کی قربانی پر ملا. یہ اللہ رب العالمین کی بڑی عجیب شان رحمت ہے، یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اس کے ایک پہلو کو عرض کرنا چاہتا ہوں. اگر وہ کوئی اصل حکم دے اور اس کے بدلے میں کوئی نائب حکم عطا فرما دیں بطور خلیفہ کے،
اگر کوئی مجبوری میں اس خلیفہ پر عمل کرے گا تو اس کو ثواب اصل والا ملے گا. ثواب کون سا ملے گا؟ ایک آدمی وضو کرے گا، وہ صحت مند ہے، اچانک بیمار ہوا، حکم ہوا کہ تم تیمم کر لو، لیکن اس کو اس تیمم پر پوری پاکیزگی ایسے ہی حاصل ہوتی ہے جیسے وضو سے، اور اس کو ثواب بھی ویسا ہی ملتا ہے جیسے وضو سے ہوتا. تو جب اللہ نے کسی اصل حکم کے بدلے میں کوئی نائب اور اس کا خلیفہ عطا کیا، ثواب کو کم نہیں کیا، ثواب وہی عطا فرمایا جو اصل کے لیے رکھا تھا. اسی طرح اگر کوئی زخمی اس نے پٹی لگائی ہوئی تو حکم یہ کہ پٹی یعنی جس کو جبیرہ کہتے ہیں عربی میں، اس پر مسح کر لو، باقی حصے کو دھو لو، جہاں پٹی ہے وہاں مسح کر لے. اب وہاں اصل حکم تو یہ تھا غسل ہونا چاہیے، دھونا، لیکن جب پٹی پہ مسح کیا تو پٹی پر مسح پر وہی ثواب ملے گا جو دھونے کا ثواب ہے. جیسے حدیث شریف میں آتا ہے جس حصے کو دھویا جاتا ہے وہاں سے گناہ جھڑ جاتے ہیں، تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہاں تو پٹی تھی اس ہاتھ کے گناہ نہیں جھڑے، یہاں مسے سے ہی جھڑ گئے. یہاں کس سے جھڑ گئے جی؟ مسے سے. اور جب وضو کیا جاتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ اعضائے وضو قیامت والے دن ان کے اندر اللہ تعالیٰ چاند جیسی چمک پیدا فرما دیں گے. تو جس کو پٹی پر مسح کیا تھا وہاں تو اس پہ پانی نہیں لگا، تو کیا اس میں چمک پیدا نہیں ہوگی؟ نہیں، چونکہ یہ نائب کے طور پر حکم ہے، تو جو حکم نیابت والا ہوتا ہے اس پر ثواب اصل والا ہی رکھا جاتا ہے. یہ جو ہماری قربانیاں سنت ابیکم ابراہیم، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قربانیاں دراصل تمہارے بابا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یادگار کے طور پر ہیں. لہذا اگر اس قربانی میں تقوی پایا جائے، کیا چیز پائی جائے؟ تقوی، تو پھر اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پوری امید ہے کہ وہی اجر عطا فرمائیں گے جو ایک بیٹے کی قربانی پر عطا فرمایا جاتا ہے. کیونکہ یہ نیابت اور نائب کے طور پر اللہ تعالیٰ نے بیٹے کی قربانی کے بدلے میں یہ حکم عطا فرمایا تم جانور کی قربانی ذبح کرو. آپ سوچئے، ذرا احساس کیجئے، اگر جانور نہ ہوتا اور بیٹا ہی ہوتا اس کے بدلے میں تو کتنے لوگ اس امتحان میں کامیاب ہوتے. یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے اس قربانی کو مینڈے کی اور جانور کی قربانی کے ساتھ بدل دیا، اور اس میں ہماری کمزوری چھپ گئی. لیکن اب شرط یہ ہے لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، اللہ تعالیٰ تک نہ خون جاتے ہیں نہ گوشت، کوئی گوشت نہیں جاتا اوپر. ولكن يناله التقوى منكم، لیکن جو تمہارے دلوں میں تقوی موجود ہے وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے. اس لیے قربانی کی شرائط میں تقوی ہے. اب میں تقوی عرض کر دوں، تقوی دو چیزوں کا نام ہے. تقوی کتنی چیزوں کا نام؟ جو قربانی کے ظاہر جانور کے بارے میں شریعت نے آداب اور شرائط رکھے ہیں وہ پورے کیے جائیں، اور جو باطنی طور پر اخلاص، اللہ کی رضا اور اپنی محبوبات کی قربانی کا جذبہ رکھا ہے اس کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے. اگر یہ دو شرطیں پائی جائیں، ظاہری طور پر جانور ایسا ہو، اس میں سب سے پہلے ظاہری آداب میں جانور خوبصورت ہونا چاہیے، فربا ہونا چاہیے، اپنی حیثیت کے مطابق قیمتی ہونا چاہیے. لیکن یہ یاد رکھیے خوبصورت جانور، فربا جانور اس لیے رکھا کہ اس کا گوشت بہت اچھا ہوگا، اس کی کڑھائی بہت اچھی بنے گی، اس کی ران بڑی موٹی ہوگی، بعد میں اس کو جب تلیں گے تو بہت اچھی بنے گی. یہ ساری فاسد نیتیں، بلکہ آج تو میں آپ سے ایک وعدہ بھی لوں گا ان نیتوں کو ختم کرنا ہو. قربانی اس لیے رکھی گئی ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جب تک ہم اپنے محبوب چیز کو اللہ کی راہ میں قربان نہیں کریں گے نیکی کو نہیں پا سکتے. ہمارے دلوں کے حال کو اللہ جانتے ہیں، یہ کس لیے قربانی کر رہا ہے، اس لیے بار بار اپنی نیت کو ٹٹولنے اور اس کی اصلاح کی ضرورت ہے. اس لیے میرے بھائیوں، قربانی گوشت کھانے کے لیے نہیں ہے. گوشت کھانا عبادت ہے، اس کا فائدہ ہے. صرف یہ مقصد نہ ہو کہ ہم گوشت کھائیں گے اور اللہ کی رضا اور سنت ابراہیمی کی نیت نہ ہو تو پھر اس پر ثواب حاصل نہیں ہوگا. گوشت تو مل جائے گا لیکن ثواب نہیں ملے گا. اور اگر ہم نے اس میں نیت اللہ کی رضا، سنت ابراہیمی، اپنی محبوب چیز اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کی کر دی تو گوشت بھی مل جائے گا اور ثواب بھی مل جائے گا. پھر گوشت بھی ملے گا اور ساتھ ساتھ ثواب بھی.
بتائیے جی نفع کا سودا کیا ہے جی؟ ثواب بھی مل جائے اور گوشت ملے. خالی گوشت چاہتے ہیں جی؟ خالی ثواب؟ لو جی استغفر اللہ. ارے بھائی خالی ثواب چاہتے ہو مصباح بھائی تو پورا جانور دے دیں جس میں گوشت آپ کے پاس نہ ہو, خالصتاً ثواب آپ کو مل جائے. ایسا کرنا ہو تو خالصتاً ثواب ملے. لیکن چلیں اگر گوشت بھی چاہتے ہیں اور ثواب دونوں چاہتے ہیں تو نیت کی اصلاح کرنا ضروری ہوگی. ٹھیک ہے نہیں؟ ایک تو جانور کے حوالے سے مسائل پورے معلوم کر لیں. ہمارے دارالافتاء کے مفتی یوسف عباس صاحب نے رسالہ پچھلے سال بھی ملا تھا, ابھی بھی انشاءاللہ ملے گا, یہاں سے حاصل کر لیجئے قربانی کے مسائل. اس کی روشنی میں جانور کا انتخاب کریں. اور جانور جب ذبح کریں تو ذبح کرتے وقت کو دل کے اوپر بھی تھوڑی سی چھری چل رہی ہو. 2 وقت چھری چلے گی, ایک ذبح کے وقت اور ایک گوشت کی تقسیم کے وقت. کس وقت جی؟ ذبح کے وقت تو اس طرح چلے گی کہ جانور اچھا ہو, صحت مند ہو, اس کو گھر میں لا کر تھوڑا بہت کچھ دنوں کے لیے اس کو پیار کے ساتھ پالا بھی ہو. میں یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں یہ چیک بک والی قربانی کو اب ہم چھوڑ دیں. چیک بک والی قربانی یہ ہے کہ آرڈر دے دیا فلاں جگہ میری قربانی کر دیں, گھر میں بنا کلیجی, پہلے کلیجی شریف کھا لی, بعد میں گوشت شریف کا انتظار کر لیا, نہ جانور کو دیکھا نہ اس کا کوئی عطا پتا. ارے جانور کو خود ذبح کرنا سنت قرار دیا گیا. افضل یہ ہے کہ خود ذبح کرے, ذبح کرنے والا اس وقت دعا کا اہتمام کرے, پہلے بھی دعا پڑھے, ذبح کے وقت بھی دعا ہے اور اس کے بعد بھی دعا ہے. وہ دعائیں بھی اس کتاب میں موجود ہیں. حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ, حکیم الامت حضرت مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے, ان کے استاد تھے کہ حضرت بڑی خوبصورت بڑھیا گائے بہت پہلے سے لا کر سال بھر پالتے رہتے تھے دیوبند میں, صدر مدرس اتنے بڑے شخص, اور خوب اس کو فربا اس کی خدمت کر کے جب ذبح کا وقت قریب آتا تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے. جب اس کو کیا آتا ہے؟ دیکھیں نباتات میں بھی کوئی چیز قربان ہوتی ہے, انسان کو اتنا افسوس نہیں ہوتا, لیکن جن جانوروں کے ساتھ تعلق قائم ہو جاتا ان کے رہنے کی وجہ سے انسیت ہوتی, جب وہ قربان ہوتا ہے تو پھر دل پہ افسوس ہوتا ہے. وہ جو ایک دل کے اوپر کیفیت گزرتی ہے, اس کیفیت کو اللہ جل شانہ دیکھ رہے ہیں. وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ, تمہارے دلوں کے حالات کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. اس نے ہماری راہ میں کیا چیز قربان, اس لیے اگر اللہ جل شانہ نے پیسے دیے ہیں تو پھر کمزور مریل سر سے اتارنے والا کام کسی طرح سے قربانی ہو جائے, ہم نہ کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے, چلو ہم بھی کر لیں اپنی حیثیت کے مطابق. اس لیے کہ روح قربانی اپنے نفس کے محبوب چیزوں پہ گلا پھیرنا ہے, اس پہ چھری پھیرنی ہے. جب ہم جانور پہ چھری پھیریں اس کے ساتھ ساتھ اپنے نفس کے اوپر اس کی بری خواہشات پہ بھی چھری پھیریں. مجھے یاد آیا جمرات پر جب رمی کی جاتی, کنکریاں ماری جاتی, پہلے دن 10 ذی الحجہ کو بڑا شیطان جس کو جمرہ عقبہ کہتے ہیں اس کی رمی 7 کنکریاں, پھر دوسرے دن تینوں جمرات کی 21 کنکریاں, پھر اس سے اگلے دن تینوں جمرات شیطانوں کی کنکریاں 21 یہ ہو گئی. اگلے دن بھی کریں تو بہت اچھا ہے, 21 پھر کنکریاں, کتنی کنکریاں ہو گئی؟ 21 اور 21 42 اور 21 63 اور 7 اور 70 کنکریاں. اور ہر کنکری پر دعا ہے. یوں کنکری پکڑنے کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر, یہ دعا پڑھنے کے بعد رغمن للشیطان, رغمن للشیطان, میں شیطان کا ناک یہاں زمین پہ رگڑ رہا ہوں. اس کا یہ سلیس ترجمہ ہے رغمن للشیطان کا. کیا کر رہا ہوں؟ شیطان کو میں نے پکڑا اور اس کا ناک زمین پہ رگڑا. بتائیے ناک جس کا رگڑا جاتا ہے وہ جفی پا کے بھی بات مل دے یا دشمن ہوتا ہے؟ بتائیے کیا ہوتا ہے جی؟ اگر وہ اس کے ساتھ دوستی ہے, اس کے ساتھ بغل گیر ہے, کھانے پہ وہ ساتھ, دسترخوان پہ وہ ساتھ, بستر میں وہ ساتھ, گاڑی میں وہ ساتھ, آفس میں وہ ساتھ, ایئر کنڈیشن میں وہ ساتھ, اور ہر جگہ وہ ساتھ ہے, تو بتائیے اس کو ناک رگڑا ہے یا اس سے دوستی کا عہد و پیمان کیا؟ ایک ایک کنکری پہ وعدہ رغمن للشیطان. پنجابی کے اندر نک نال لکیراں کڑان, نک نال لکیراں کڑان, ناک سے لکیریں, یعنی بڑا دشمن ہے, آج میں تجھے خوب رگڑا دے رہا ہوں. رغمن للشیطان ورزن للرحمن, ورزن یعنی میں کنکری پھینک رہا ہوں
شیطان کا ناک رگڑنے کے لیے اور اپنے رحمان کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے. اللہم اجعلہ حجا مبرورا وسعیا مشکورا وتجارتا لن تبور. یہ دعا ہے ایک کنکری کی. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں یہ سب کو، جتنے بھی حاضرین، جتنے سن رہے ہیں، تمام مسلمانوں کو یہ نصیب فرما دیں اپنی رحمت سے، اور اپنے فضل و کرم سے پھر سے یہ بہاریں دوبارہ سے اللہ تعالیٰ اس کو تازہ فرما دیں. بسم اللہ اللہ اکبر رغما للشیطان ورزا للرحمن اللہم اجعلہ حجا مبرورا وسعیا مشکورا وتجارتا لن تبور. 70 مرتبہ شیطان کا ناک رگڑے، اس سے کوئی دوبارہ، ارے بھائی کسی ایک مرتبہ بھی کسی کے دار رگڑ دے دوبارہ زندگی بھر کے لیے کٹی کر لیتے ہیں. اس کا تو 70 مرتبہ رگڑا ہے ناک، اس کے ساتھ تو ہمیشہ کے لیے کیا ہو جانے. لیکن اگر پھر اسی طرح اگر اپنے محبوب نفس کی محبوبات کی قربانی نہیں دی تو روح قربانی حاصل نہ. روح قربانی کیا جی؟ جب ادھر چھری پھیر دی تو ساتھ ساتھ ادھر بھی چھری. تسبیح پھری تے دل نہ پھریا، تسبیح پھری تے دل نہ پھریا، کی لینا تسبیح پھیر کے ہو. تسبیح کے دانے تو پھیرنے، دل وہیں اکڑا ہوا، اس کو نہیں پھیرا، پھر اس تسبیح کو پھیر کے کیا لیں؟ پھر ثواب ملے گا، لیکن جو اصل آپ کو بڑا چیز حاصل ہونی تھی اللہ کے خاص تعلق کی، وہ دولت تو حاصل نہ ہوگی. اس لیے ایک تو جانور کی ظاہری شرائط، پھر اس کے ذبح کے وقت پورے پہلے لا کر اس کو پالے. قرآن کی عجیب بات ہے، قربانی کو کہا یہ شعائر اللہ میں سے. کس میں سے جی؟ اللہ کی خاص نشانیاں ہیں، اسلام کی پہچان ہے یہ قربانی، شعائر اللہ. اور آگے کیا فرمایا؟ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. جو اللہ کے شاعر کی عظمت کرتا ہے یہ علامت ہے اس کے دل میں تقوی جاگزی ہو چکا ہے، اس کے دل کے تقوی کی علامت ہے یہ شاعر اللہ کی عظمت کرنا. ایک بزرگ نے بڑی خوبصورت بات فرمائی، یہ قربانی کا جانور شاعر اللہ میں سے. جب قربانی کا جانور شاعر اللہ میں سے ہے تو یہ علماء، یہ طلباء، یہ مدرسے، یہ خانقاہیں، یہ شاعر اللہ میں سے کیسے نہیں ہوں گی؟ جنہوں نے سب کچھ دین کی سربلندی کے لیے اپنے آپ کو کیا کر دیا. جیسے ان کی حرمت اور تعظیم لازم ہے، ان کی بھی تعظیم اور حرمت لازم ہے. وَمَن يَعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. یہ دل کے تقوی کی علامت ہے، اللہ کی شعائر، اس کی خاص علامات کی تعظیم کرنا. میاں سوچتے ہوں گے گھر میں، زوجہ محترمہ یہ سوچتی ہوگی یہ سنگ مرمر کی ٹائل ہے، ہم یہ جانور کی بو آئے گی اس کی، یہاں یہ چارہ ہو سکتا ہے بکھر جائے، مکھیاں آ جائیں، یہاں وہ پیشاب کرے گا، یہاں ہمارا سنگ مرمر خراب ہو جائے گا. یہ نزاکتیں چھوڑ دیں، یہ ساری ٹائلیں ادھر ہی فنا ہو کر ختم ہو جائیں گی، اور اس جانور کی اون، اس کے سینگ، اس کی رسی، اس کے بال، یہ سارے کے سارے میدان عمل میں کل قیامت کے دن 7 میزان ترازو عمل میں تولے جائیں گے. تمہاری سنگ مرمر کی ٹائل کی وہ قیمت نہیں ہے جو اس کی مینگنیوں کی قیمت ہے. اس کا تو اللہ آخرت میں اجر عطا فرمائے اور یہ ٹائلیں یہیں پڑی کی پڑی رہ جائیں. اگر ہے ایسی قیمتی ٹائل تو ایک لے جائیے اکھاڑ کر، جب قبر کا سفر ہو تو کہیے ایک بہترین سی یہ جو اس کو کیا بولتے ہیں اس ٹائل کو جو مختلف رنگوں کی ہوتی ہے، ماربل تو ہر ٹائل کو کہتے ہیں، یہ جو خاص ہے اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ نہیں حضرت اس کا کوئی نام خاص ہے، یہ جو بڑی ٹائل ہوتی جو ایک ہی کلر کی ہوتی جی، گرینائٹ. لو جی ہاں لے جائیے، یہ زیادہ قیمتی ہے نا، تو ہیرے کی کوئی ٹائل ہو وہ لے کے جائیں. یہ ساری مٹی ہے، یہ ٹائلیں، یہ پتھر، یہ فرش تمہارے. حدیث شریف میں آتا جس نے گھوڑا راہ خدا میں اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے پالا، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس گھوڑے کو، اس کی اون کو، اس کے سوار کو، اس کی لید کو، لید کے بھی الفاظ، اس کو بھی میدان ترازو عمل میں نیکیوں کے پلڑے میں تولیں گے، اس کے چارے کو بھی تولیں گے. یہ جانور چھوٹا ہے، یہ جانور آیا اللہ کے نام پر قربان ہونے کے لیے. ارے یہ بندہ یہ تو اپنی ایک خواہش پہ چھری چلانے کے لیے تیار نہیں، وہ جانور اپنا پوری جان دینے کے لیے آ گیا. تو جانور بازی لے گیا ہے یا یہ انسان بازی لے چکا؟ بتائیے. حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، راتی جاگیں تے شیخ سڈاویں، راتی جاگیں تے شیخ سڈاویں، راتی جاگن کتے تیتوں اتے. رات کو چند راتیں جاگ لیں، اپنے آپ کو بڑا
بہت بڑا علماء، بہت بڑا اولیاء اللہ شمار کرنے لگے اور دوسروں کو حقیر سمجھنے لگے. راتی جاگن کتے تیتوں ہوتے. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نوجوان تھا، ایک دفعہ قافلے میں ہم گئے تھے تو رات کو ایک جگہ کہ ہم نے پڑاؤ ڈالا تو میں اٹھا، نوجوان تھا، تہجد پڑھنا شروع کی. تہجد کے بعد میں نے اپنے والد صاحب سے کہا ابا جی یہ کیوں نہیں لوگ اٹھے سارے کے سارے؟ انہوں نے کہا بیٹا تمہارا تہجد پڑھنے سے سو جانا بہتر تھا. تمہارا سو جانا، تم نے تہجد پڑھ کے جو ان پہ حقارت کی نظر ڈالی اس سے بہتر تھا کہ تم سوئے رہتے. تو راتی جاگیں تے شیخ صداویں، راتی جاگن کتے تہتوں اتے، وہ زیادہ جاگتے ہیں، پوری پوری رات جاتے ہیں. رکھا سکھا ٹکڑا کھا کے دنے جا رکھاں وے ستے تہتوں اتے. تو نہ شکرا پلنگا اتے، تو نہ شکرا پلنگا اتے. اپنے بیڈ کی قیمت دیکھو، 2.5 لاکھ 3 لاکھ بیڈ، اے سی کمرہ، بہترین فانوس، وہاں بیٹھے ہو نہ شکرے نہ شکری. یہ موبائل بھی نہ شکری، نماز نہ پڑھنا بھی نہ شکری، بسم اللہ نہ پڑھنا کھانے پر یہ بھی نہ شکری، کھا کر اس کا نہ گانا یہ بھی نہ شکری، اس کا ذکر نہ کرنا وہ بھی نہ شکری، قرآن کو ہاتھ نہ لگانا، کھا کھا کے موٹے ہو جانا یہ بھی نہ شکری. یہ ساری نہ شکری ہیں. تو نہ شکرا پلنگا اتے، او شاکر روڑیاں اتے تہتوں اتے. در مالک دا کدی مول نہ چھوڑن، در مالک دا کدی مول نہ چھوڑے. اپنے مالک کا کبھی گھر نہیں چھوڑتا کتا، بھویں مارے جوتے 100 تہتوں اتے، 100 جوتے بھی اس کو پڑ جائیں اپنے مالک کا گھر نہیں چھوڑتے. اب بابا بلے شاہ بھی جوش میں آگے اللہ کے عشق میں، اٹھ بلیا تو یار منا لے نہیں تے بازی لے گئے کتے تہتوں اتے. اگر یار نہ منایا تو کتے لے گئے بازی. ارے یہ جانور، یہ بکرا، یہ مسکین چند دنوں کا مہمان ہے، اس کی خدمت کرے، پیار سے ہاتھ پھیرے. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، اس کی تعظیم کریں، اس کے ساتھ پیار، اس کو کھلائیں اچھی سی اس کو. ایسا بھی نہ ہو کہ بچوں کو آزاد چھوڑ دیں. پتہ چلا وہ ہم فیصلہ آباد میں تھے، بچوں کو آزاد چھوڑا، نے بریانی کھلا دی، بکرا بیمار ہو گیا. ایسا بھی نہیں کرنا. جو بکروں کی بریانی وہ کھلانی. بکروں کی بریانی لوسن ہے، وہ کیا جی؟ بکروں کی بریانی تازہ لوسن، یہ ان کو کھلانا، ٹھیک ہے نہیں. وہ آپ چارے والوں سے پوچھ لیں ان کی بریانی کیا، ان کا پیزا کیا، ان کا برگر کیا. وہ بکروں کا بھی ہے، ان کو پیار کے ساتھ کھلانا پلانا ہے. یہ تو جانور کی شرائط. اور پھر جب اللہ کے لیے ذبح کر دیا پھر گوشت کی بھی شرائط. میری آپ سے درخواست ہے، اگر اب میں وعدہ لے لوں، ہو سکتا خلاف ورزی نہ کر لیں، لیکن گھر سے اجازت لے کر مجھ سے وعدہ کر لیں، تحریری میسج کر دیں، پہلے گھر سے اجازت لے لینا کہ اس دفعہ ہم گوشت 3 حصوں میں کر کے تقسیم کریں. برائے مہربانی، سارا سال کھاتے ہیں اس گوشت کی رانے، نئے پہلے سے منصوبے بنا کے، دستی کا یہ منصوبہ، ران کا یہ، کلیجی کا ہے. یہ جو کلیجی تھی جو ساری کی ساری صبح کے وقت کھائی، اس میں 3 حصے نہیں کرنے تھے بھائی، اس میں کسی کا حق نہیں، یہ ساری آپ کی ہے. ارے واقعی کر دیں. اور یہ بھی یاد رکھے شیطان کے اس مکر کو توڑ دیں. بہت چال باز ہے شیطان. بچیا کا گوشت وہ کہے کہ چلو یہ تقسیم کر دو، بکرے والا ڈی فریزر میں رکھ دیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. ٹھیک ہے گوشت ہی کھانا ہے نا، کھا لو گوشت. کتنا کھائیں گے، کتنا کھائیں گے گوشت؟ ارے اللہ کے اپنے محلے میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کے پاس قربانی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یا ان کی قربانی انہوں نے حصہ ڈالا ہے، شام کے وقت ان کا حصہ آئے گا. اور یہ جناب صاحب اپنی کلیجی پہ ہاتھ صاف کر چکے ہیں، پھر گردوں کا انتظار کر رہے ہیں، پھر اس کا دل کھا کے دل بھی بڑا ہو چکا ہے، ٹھیک ہے جی. اور رانوں کے بارے میں منصوبہ ہو رہا ہے. اور دیں گے بھی کس کو؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. انا للہ. اس کو بھیجیں گے جہاں سے کوئی اور چیز آنے کی توقع ہوگی، اس کو بھیجیں گے. ارے میاں جس کے پاس بھیج رہے ہو تم 2.5 کلو کی ران، 3 کلو کی ران پہلے سے اس کے پاس موجود ہے. بکرے کا گوشت کیوں نہیں تقسیم کرتے بتائیے مجھے؟ کیا بکرے کی قربانی اللہ کے لیے نہیں کی؟ گائے کا تقسیم کرتے ہیں کہ گائے کے موٹے پرہیز ہیں، پر اس لیے نہیں کہ ہم تقسیم کرتے ہیں ہمارا بلڈ پریشر بڑھ جائے گا. آپ چاہے جتنے مرضی بکرے کھا لیں پھر بھی بلڈ پریشر بڑھے گا. ارے یہ ساری چیزیں دل کے سیدھا ہونے سے ٹھیک ہوں. بکرے کا گوشت نہیں تقسیم کرتے، اس کے لیے ساری 3 حصے کریں. آپ میرے ساتھ وعدہ کرتے، میں کوئی غلط راستہ تو نہیں بتا رہا، نہیں آپ کو سیدھے راستے پہ لا رہا ہوں نا. تو 3 حصے کرنے سارے گوشت کے، اس میں کلیجی بھی، اس میں ساری چیزیں. چلو اگر کوئی بہت زیادہ مجبور ہے، ٹھیک ہے، اس نے قربانی کا گوشت کھانا، اپنی کلیجی میں سے کھا لے. لیکن باقی گوشت کے تو اللہ کے بندے 3 حصے کرنے کے بعد 1 حصہ رشتہ داروں کو، 1 دوسرے عام مسلمانوں کو، مساکین کو جن کے بعد گوشت، 1 اپنے لیے رکھ لے.
اور اگر آپ نے سارا بکرا رکھنا، میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں، میرے پاس ایک راستہ ہے، اگر آپ نے سارا بکرا رکھنا، کون کون تیار ہے جی؟ میرے پاس شرعی راستہ موجود ہے، میں سارا بکرا رکھنے کا آپ کو راستہ بتاتا ہوں، کون کون تیار ہے جی جو چاہتے ہیں سارا رکھوں؟ نہیں، ہاتھ کھڑا کریں گے. سارا رکھنا چاہتے ہیں 3 بکرے کر لیجیے. کتنے کر لیجیے ڈاکٹر صاحب؟ ہر میں سے جب ایک سلوس آپ کے پاس آئے گا، آپ کا بکرا صحیح سالم ہو جائے گا. تو قربانی کے گوشت کے بارے میں، کھال کے بارے میں اور تکبیرات تشریق، ان سب باتوں کا خیال رکھیں. ایک حکم یہ ہے، جس آدمی نے قربانی کرنی اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ عید الاضحیٰ کے چاند کے بعد اپنے بدن کے ناخن، زائد بال، یہ ساری چیزیں نہ ترشوائے. جب قربانی ہو جائے اس کے بعد خط وغیرہ بنائے، ناخن وغیرہ تشروائے. تو پہلے سے اس کا اہتمام کرنا ہے. جس کی قربانی نہیں بھی، اگر وہ بھی ان لوگوں کے ساتھ مشابہت اور تشبہ حاصل کرنے کے لیے کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو بھی ہاتھ جانتے ہیں، اس کو بھی اجر عطا فرمائیں گے اس مشابہت کا. اس لیے اس کا خیال رکھنا ہے. یہ ذی الحج کے شروع سے اس بات کا خیال رکھنا، اور اس سے پہلے ان مراحل سے، تاکہ پاک صاف ہو جائیں، تاکہ اس سنت پر بھی عمل ہو جائے. اور قربانی کے جانور، اس کی خدمت، اس کے گوشت کے بارے میں نے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں. میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں. بس جب قربانی کے جانور پہ چھری پھیریں تو ساتھ ساتھ اپنے نفس کے اوپر بھی چھری پھیریں. میں بس قرآن آیت کا ترجمہ کر کے جو میں نے خطبے میں پڑھی تھی، بس ترجمے پر اکتفا کروں گا. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، جس دن سب سے بڑا ہنگامہ برپا ہوگا، جس دن سب سے بڑا ہنگامہ برپا ہوگا. ایک گرنیڈ کا جب بلاسٹ ہوتا ہے نا، وہ تھوڑی سی زمین کے لیے ہوتا ہے ایک گرنیڈ، لیکن دور دور تک لوگوں کے دل دہل جاتے ہیں. اتنا بڑا بلاسٹ ہوگا کہ ساری دنیا کے پہاڑ، درخت، عمارتیں، ٹاور دھنکی ہوئی روئی کی طرح فضا میں اڑ جائیں گے. اس بلاسٹ، اس دھماکے کی کیا کیفیت ہوگی؟ یہ قیامت کا دھماکہ ہے جس کو قرآن نے فرمایا فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، جس دن بہت بڑا ہنگامہ، یہ دھماکہ برپا ہوگا. یوم یتذکر الانسان ما سعی، اس دن ہر انسان یاد کرے گا اس ساری سعی کو جو اس نے دنیا میں کی. سب کچا چٹھا اس کو یاد آ جائے گا. میں نے کس کے ساتھ فراڈ کیا، کس کو دھوکہ کیا، کس کو مارا، کس پہ ظلم کیا. اس لیے ہمارے سلسلہ چشتیہ کے بڑے شیخ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تو بھی مٹی او بھی مٹی، تو بھی مٹی او بھی مٹی، مٹی نال نہ دھوکا کر تو بھی مٹی او بھی مٹی. یعنی جب بندہ کسی کے ساتھ دھوکا کرتا ہے نا، تو مٹی کے ساتھ دھوکا کر رہا ہوتا ہے، اور کرنے والا خود بھی مٹی ہوتا ہے. وہ بھی مٹی، یہ بھی مٹی. یہ جس کے ساتھ بھی ہیرا پھیری کرتا ہے، یہ ساری اس کو. یوم یتذکر الانسان ما سعی، جس دن انسان یاد کرے گا ہر اس کام کو جو اس نے دنیا میں کیا. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى، اور دوزخ پوری دہکتی ہوئی ہر آدمی کو دکھائی جائے گی. ہر دیکھنے والا اس کے سامنے دوزخ ظاہر کر دی جائے گی، سب کو ایک دفعہ تو دکھائی جائے گی. فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، جس نے سرکشی اختیار کی اور دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنے نفس کو اس کے گناہوں سے باز رکھا، روک دیا اس کو. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جنت ہے، اس کا ٹھکانہ جنت. ایک جگہ تو میں نے یہ پڑھی. دوسری، لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، ہرگز تم نیکی کو نہیں پا سکتے اللہ کے ہاں جب تک کہ اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو. اور یہ بھی فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، ہرگز اللہ تعالیٰ تک نہ ان جانوروں کے گوشت پہنچتے ہیں، نہ ان کے خون پہنچتے ہیں. وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، تمہارے دلوں کا تقوی اللہ کے پاس پہنچتا ہے. اخلاص اور شریعت کے مطابق قربانی کرنا.
یاد رکھیے صرف اخلاص کافی نہیں، جانور بھی شریعت کے مطابق ہونا چاہیے. جانور مریل ہو شریعت میں قربانی جائز نہیں، جتنا چاہے اخلاص ہو فائدہ نہیں. یہ جانور خوبصورت ہے لیکن نمائش کے لیے کیا، گوشت کے لیے کیا، حرام آمدنی کی اس میں ڈال کر کیا تو یہ قربانی، یہ صرف گوشت ہوگا قربانی نہیں ہوگی، یہ صرف گوشت ہوگا قربانی نہیں ہوگی. اس لیے دونوں باتیں ضروری ہیں، اس کی ساری شرعی شرائط پوری ہوں، آداب ہوں. نمبر 2 دل میں اخلاص موجود ہو. اور حدیث شریف میں نے یہ تلاوت کی تھی، القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. عقل مند ہے وہ شخص جس نے اپنے نفس کو اللہ کے احکام کے سامنے جھکا دیا اور اپنے مرنے کے بعد والے وقت کے لیے تیاری کر لی. والعاجز بڑا نکما اور کمزور ہے وہ شخص من اتبع نفسہ ہواہا جس نے اپنی نفس کو اپنی خواہشات کے پیچھے چلایا، وتمنا علی اللہ پھر اللہ پر بڑی بڑی امیدیں باندھی، میرے ساتھ تو یہ ہوگا، میرے ساتھ تو یہ ہوگا، میرے تو بڑے وارے نیارے بڑے محلات ہیں. پھر یہ این خیال است و محال است و جنون. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلی اللہ تعالی علی نبینا وحبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. پرچیاں آئی ہیں. سب سے پہلے تو ہم اپنے حضرت والا حضرت شاہ فیروز عبداللہ محمد صاحب دامت برکاتہم ان کے لیے دعا کریں. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کو کامل شفا اور صحت نصیب فرمائے. ابھی بخار تھا 103، اپنی رحمت سے اللہ تعالیٰ ایسی شفا عطا فرمائے کہ بیماری کا نام و نشان بھی باقی نہ رہے. مولانا فرحان صاحب کو بھی اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے. ہمارے گھروں میں جتنے بیمار ہیں سب کو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے. اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیہم. 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 سب کو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے. ہمارے مخدوم و محترم حضرت مولانا قاری ارشد عبید صاحب، انہوں نے بیان سنا ہے. ہمارا تو ان کو سنانا سبق سنانے کی طرح ہے. بڑے ہیں، انہوں نے بہت زیادہ دعاؤں سے نوازا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو میرے حق میں قبول فرما دے. چھوٹے بھائی کا آپریشن ہے، اللہ تعالیٰ کامیاب فرما دیں. کاروباری مشکلات کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دور فرما دیں. قرض کی نجات کا اللہ تعالیٰ وسیلہ پیدا فرما دیں. رزق میں اللہ تعالیٰ خوب برکتیں پیدا فرما دیں. قرض کی سے خلاصی اللہ تعالیٰ نصیب فرما دیں اور سب حاجات کو اپنی رحمت سے پورا فرما دیں. اللہ تعالیٰ ہمارے قلوب کو، سب کے قلب کو قلب سلیم بنا دے. ابھی حضرت والا کا فون آیا ہے، 101 بخار ہو گیا. اللہ تعالیٰ 101 سے 98 تک کر دے. وَإِذَا أَرَادَ أَمْرًا، کسی چیز کا ارادہ فرماتے کن کہتے ہیں، ہو جاتا ہے. اپنی رحمت سے اللہ تعالیٰ مکمل شفا نصیب فرما دے. مرکز تربیت خواتین میں 500 خواتین ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب کو تقویٰ کی دولت نصیب فرمائے. جیسے انہوں نے قربانی کا بیان سنا، وہ ان کی بھی قربانیاں. میں ایک بات خواتین سے عرض کر دوں، ابھی اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالی ہے. ہمیشہ خواتین کے پر جتنی بھی چیزیں آتی ہیں، جیسے زکوٰۃ آتی ہے، قربانی، صدقہ فطر، ان کے شوہر ادا کرتے ہیں. ثواب تو سارا کا سارا شوہر لوٹ جاتے ہیں. میری ان سے درخواست یہ ہے، یہ اپنی جیب خرچی میں سے پیسے بچا کے قربانی ضرور کر لیا کر. ان کے لیے بہت بڑی خیر و برکات کا دروازہ کھلا. ہمیشہ اپنے شوہر کی جیب پہ نظر نہ ڈالیں، کچھ اپنے پرس پر بھی نظر ڈالیں، کوئی اپنی خواہشات کو بھی قربان. یہ ہماری مائیں بہنیں اگر اپنی جیب خرچی اپنے پیسوں کو بچا کر جب جمع کر کے دیں گی، ان کو وہ باطنی نفع اور روحانی فائدے حاصل ہوں گے. یاد رکھنا، ہر عبادت کے اپنے فائدے ہیں. جو قربانی کا فائدہ ہے وہ قربانی سے ہی حاصل ہوگا، کسی اور عبادت سے حاصل، وہ صدقے سے حاصل. میرے پاس وقت نہیں تھا، ورنہ میں ان روشن خیالوں کو جو کالموں میں جو آ کر گفتگو کرتے ہیں کہ قربانی کی جگہ صدقہ کر دیں، قربانی کی جگہ کی بیوہ کی وہ کر دیں، مدد کر دیں، کسی کی شادی کروا دیں. ہاں کروائیں، اپنی خواہشات کو قربان کریں. اپنے گھر میں اگر 4 گاڑیاں، ان میں سے 1 رکھ لیں، 2-3 کو بیچ دیں. اپنے 5 اسٹار ہوٹلوں کے وزٹ ختم کریں. اپنے اللہ تللے خواہشات کو قربان کر کے ضرور کریں بیواؤں کی شادی، بڑا اجر ملے گا. لیکن ایک حکم کو قرآن شریعت ہی کے کسی حکم کو قربان کر کے دوسرا حکم قربان کرنے کی اجازت نہیں، اس بات کی اجازت نہیں. اور قربانی کے جانوروں کو
ذبح کرنے سے کوئی جانور ختم نہیں ہوتے. جس جانور میں قربانی بہت زیادہ ہوتی ہے اللہ ان کی نسل کو سب سے زیادہ بڑھاتے, اور ان کے یہاں بچے بھی سب سے زیادہ, جن کے یہاں شہداء زیادہ ہوتے ہیں ان کے اولادیں بھی زیادہ ہوتی ہیں. یہ بھی یاد رکھیے. آج بھانجی کا نکاح, اللہ تعالیٰ اس میں بھی خیر و برکت پیدا فرما دے. بہت ساری پرچیاں ہیں, ساری پرچیوں میں جو بھی دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.